کہ آج کی اس محفل کو مخاطب فرمائیں۔ مرشد مولانا حضرت سید نفیس اختر میاں میرے صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین، محمدین خاتمین کریمین صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مُقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، من نظر الى الكعبة ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدته امہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود خلیفۃ اللہ العظیم، اما بعد، ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو آقا نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضران مجلس، آج کا یہ مبارک موقع، یہ مقدس موقع جو اس فقیر کو من جانب اللہ عطا ہوا ہے، اور کمیٹی گروہ مہدویہ کینیڈا کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع کیا گیا، وہ مکہ کے شہر میں ہوا ہے۔ سب سے پہلا لوگوں کے لیے جو گھر زمین پر بنایا گیا ہے وہ شہر مکہ میں بنایا گیا ہے، اور وہ گھر اللہ کا گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں،
بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جو مبارکن برکت والا ہے، وہ ہدی للعالمین اور تمام کے تمام عالمین کے لیے ہدایت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اور اس گھر میں بہت ساری واضح نشانیاں موجود ہے، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم موجود ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور پھر اللہ کے لیے لوگوں پر یہ چیز فرض ہے، حج البیتا، کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف استطاعت رکھتا ہے، جو سفر کی پوری صعوبتوں کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ کے اس گھر کی جو سو حج کرے، حج بیت اللہ کا جو سو حج ادا کرے، یہ حج فرض ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اسی استطاعت کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استطاع ولم یحج فقد کفر، اور جس کسی کے پاس بھی استطاعت ہو، اگر اس کے پاس زیادہ سفر موجود ہو، حالات موجود ہو، پیسہ موجود ہو، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولم یحج، اور اس نے اس کے باوجود بھی حج نہیں کیا، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ جس طریقے سے نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور اس نماز کے تعلق سے نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز جو فرض کی گئی ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی گئی تو اس نے کفر کیا۔ وہ حالت کفر میں ہوگا جب تک کہ وہ نماز کو ترک کرتا ہے، جب تک کہ وہ زبان سے نماز کو جھٹلاتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو وہ اس وقت تک، جب تک کہ وہ نماز کا وقت رہتا ہے، کفریہ حالت میں رہتا ہے، کافر رہتا ہے، یہ حکمن کفر ہے۔ اسی طریقے سے جو کوئی حج کی پوری تیاریوں کو سنبھال سکتا ہے، حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، ہر چیز رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے، تو اس نے بھی حکمن کفر کیا۔ اور یاد رکھیے کہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی استطاعت ہو جانے کے بعد، پیسہ آ جانے کے بعد، اگر وہ پیسہ چلا بھی جائے، وہ پیسہ ختم بھی ہو جائے، تو شریعت یہ حکم نافذ کرتی ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ قرضہ کرے اور حج بیت اللہ کو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے حج ادا کرنا اس پر فرض ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ استطاعت ہو جانے کے بعد پھر چاہے قرضہ اٹھائے، لیکن حج کو جانا چاہیے، بعد میں آ کر قرض ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ قرض ادا نہ کر سکا تو اس کی اولاد، اس کے بیٹے اس کا قرض جو سو ادا کرے، لیکن قرض کر کے بھی حج کو جانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ بھی اگر استطاعت ہو گئی تو اس پر حج فرض ہو گیا، اور یہ حج فرض ہونا بھی اراکین اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز ایک رکن ہے، حج بھی رکن ہے۔ 5 رکن اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تحت ارشاد فرمائے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور ان کا انکار کرنے والا یا ان کو ترک کرنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہو جاتا۔ بہرحال حج ہم پر فرض ہو جائے تو اس کو جانا لازم ہے، حج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے، حج بیت اللہ کے تعلق سے چند اور چیزیں وضاحت کرتے ہوئے میں آج کے موضوع پر آ جاؤں گا۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہے، حج افراد، حج قران اور حج تمتع، اور ان میں سے تینوں میں سے سب سے زیادہ افضل حج وہ حج قران اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حج میں بہت ساری چیزیں ہم پر عائد ہوتی ہیں، چند فرض ہیں اور چند واجبات، جیسا کہ احرام حج کے لیے باندھنا،
سعی کرنا یعنی صفا و مروہ میں دوڑنا، وقوف عرفات کرنا اور سر منڈوانا، یہ حج کے فرائض میں سے ہے۔ اسی طریقے سے میقات میں احرام باندھنا یہ واجب ہے، شیاطین کو کنکریاں مارنا یہ واجب ہے، غروب آفتاب تک رکنا یہ واجب ہے، مزدلفہ کی شب قیام کرنا یہ بھی واجب ہے، مینا میں قیام کرنا یہ بھی واجب ہے، اور طواف کے واجبات میں سے۔ حاضرین گرامی، اتنی ساری چیزیں جو حج میں بتلائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آیات فرمایا ہے، فیہ آیات بینات، یہ تمام کی تمام اللہ کی واضح آیات ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ تمام کی تمام اللہ کی نشانیاں ہیں۔ طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف عرفات کرنا، مزدلفہ میں مینا میں قیام کرنا، طواف وداع کرنا، مقام ابراہیم جو ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی کعبۃ اللہ کے اندر موجود تمام انبیاء و مرسلین کی نشانیاں ہیں، ان کے آثار قدیمہ ہیں، یہ تمام کے تمام شعائر میں آتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں آتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑی اللہ کی نشانی اور شعائر ہے، وہ اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ اللہ کا گھر کعبہ، جس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، جس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے، وہ سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے گھر کے تعلق سے نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہقی شریف میں حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے گھر کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، جو کوئی اللہ کے اس گھر کی طرف نکلنے کے لیے غسل کرتا ہے اور احرام باندھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایسے معاف کر دیتا ہے جیسا کہ ابھی وہ اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے جب کوئی اللہ کے گھر کے لیے لبیک کہتا ہوا نکلتا ہے، لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں اس کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے اور تیری بخشش کر دی۔ اسی طریقے سے جب اللہ کا وہ بندہ اللہ کے گھر حرم شریف میں داخل ہوتا ہے، تو آسمان کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے دوست، وہ عمل کرتے چلے جا جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، تو ہر طواف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کی عبادت اس کے لیے درج کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب حجر اسود کو بندہ چومتا ہے، تو گویا کہ جنت کے دروازے کو چومنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ سعی کرتا ہے یعنی صفا و مروہ میں دوڑ لگاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کی نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ عرفات میں قیام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزادی کا مژدہ سنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام کے تمام حج کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہوا اللہ کے گھر کو پہنچنا، گویا کہ تمام برائیوں سے نیکیوں کی طرف نکل جانا ہے اور پاکیوں کو حاصل کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے حاضرین گرامی، حج بیت اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حج اللہ کا یہ فرض ادا کرنا کتنی ساری نیکیوں کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیکی کو، اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ کا گھر وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا۔ روایت بیان کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے تعلق سے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، سب سے پہلا گھر۔ کعبۃ اللہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ 6 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ کتنے مرتبہ؟ 6 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے جب کائنات کا وجود عمل میں آیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا گیا اور فرشتوں نے سب سے پہلا گھر بنایا۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے حج کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور تیسری مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، پھر چوتھی مرتبہ قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، پانچویں مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور چھٹی مرتبہ حجاج ابن یوسف نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ تو اس طریقے سے روایت میں آیا ہے کہ 6 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر عمل میں آئی۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے جو اللہ کا گھر قائم کیا گیا اس کی نوعیت کچھ اس طریقے سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم سب سے پہلے پانی پر تھا۔ دنیا کچھ نہیں تھی، صرف اور صرف پانی ہی پانی تھا، پانی ہی کا راج ہوا کرتا تھا، پانی کی حکمرانی تھی، اور اسی حکمرانی پر اللہ کا عرش پانی پر رکھا ہوا تھا۔ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر رکھا ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کی طرح نقل کرتے ہوئے اپنی بھی بیٹھک، اپنا بھی ایک تخت پانی پر مرضی مولا، حکمت خداوندی کچھ اس طریقے سے عمل میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عرش 7 آسمان سے بھی بالا مقام پر لے جا کر رکھنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے عرش معلیٰ کو 7 آسمانوں سے پار اوپر لے جا کر اپنے اللہ کے عرش کو رکھ دیا۔ اس طریقے سے عرش پانی پر سے پھر آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا۔ لیکن روایت میں بتایا جاتا ہے کہ عرش اگرچہ کہ پانی سے اٹھا لیا گیا، لیکن جس جگہ پر یہ عرش تھا، جیسے ہی عرش اٹھایا گیا تو اس پانی کی جگہ پر ایک جھاگ جیسا بن گیا، بادلوں کا ایک جمگھٹا وہاں پر ہو گیا، بادلوں کا ایک جھرمٹ وہاں پر ہو گیا، اور اس طریقے سے وہاں پر ایک سفید جھاگ کی نشانی بن گئی۔ حاضرین گرامی، ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جو جھاگ ہے، یہ جو بادلوں کا جھرمٹ ہے، اس مقام پر فرشتوں نے پھر وہاں پر برکتیں حاصل کرنے کے لیے جانا آنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیت المعمور بنانے کا حکم دیا۔ فرشتے اس جگہ پر جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا مقام تھا، بیت المعمور وہاں پر بنایا گیا، اور وہاں پر تمام تر فرشتے طواف کرتے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین میں، تفسیر نصفی میں، وہ تفسیر بیہقی میں صاحب تفسیر نصفی بیان کرتے ہیں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں کہ بیت المعمور اور کعبۃ اللہ وہ مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے دوبارہ پھر قیامت تک ان کو موقع نہیں ملتا۔ اس طریقے سے ہر روز 70,000 فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ایک جماعت 70,000 فرشتوں کی بیت المعمور میں جو طواف کرنے کے لیے آتی ہے، پھر ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز پھر 70,000 فرشتے اسی طریقے سے طواف کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی جہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہو اور دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا اور روز طواف کیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، فرشتوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیسی کی ہوگی۔ بہرحال وہ نورانی مخلوق روزانہ 70,000 کا قافلہ، ایک جماعت آتی ہے اور طواف کرتی جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ طواف کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد، ایک عرصے دراز کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر پانی کے اس مقام پر جہاں وہ جھاگ بنا ہوا ہے، جہاں بیت المعمور بنا ہوا ہے، اسی کے بالکل مقابل میں عین مقابل زمین بنائی جائے،
اور وہاں میرا گھر بنایا جائے۔ تو فرشتوں نے جنت سے موتیوں کو جمع کرنا شروع کیا، زمرود جمع کیے گئے، اور اس طریقے سے حجر اسود، اللہ تعالیٰ کا جنت کا وہ پتھر، تمام موتیوں کے ساتھ، زمرود کے ساتھ زمین پر لایا گیا۔ پانی کی اس جگہ جہاں جھاگ بنا ہوا تھا، وہاں حجر اسود کو جیسے ہی لایا گیا، اس کی برکت سے، خدا کے حکم سے زمین وہاں پر پیدا ہو گئی، زمین نکل آئی، اور پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوا زمین پھیلتی چلی گئی۔ اس طریقے سے زمین کی تخلیق ہوئی، کعبۃ اللہ کی تخلیق ہوئی، اور زمرود اور موتیوں سے ایک گھر بنایا گیا، اور اس گھر کے بالکل بیچوں بیچ حصے میں وہاں پر حجر اسود کو لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اب جو بیت المعمور کے بالکل مقابل میں جو گھر بنایا گیا ہے، خانہ کعبہ، جو جنت سے، موتیوں سے اور حجر اسود سے قائم کیا گیا، اس کا طواف کرنے لگے۔ ایک زمانے تک، کب کی بات ہے؟ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث ہونے کو ابھی 200 سال باقی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی زمین میں آنے کے لیے 200 سال باقی تھے۔ اس وقت یہ پہلا گھر موتیوں سے اللہ کا گھر بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا ہے، شہر مکے میں بنایا گیا ہے، وہ اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ وہ پہلی تخلیق فرشتوں نے کی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اس گھر کی دوبارہ تعمیر کی جائے، اور زمینی خزانوں سے اس کو آراستہ کیا جائے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر اثر نو پھر دوبارہ اللہ کا گھر بنانا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پتھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو مہیا کیے، اور آدم علیہ السلام نے ان بڑے بڑے پتھروں سے اللہ کا گھر قائم کیا۔ ایک پتھر اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ 30 آدمی بھی مل کر اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر بنائے گئے، اور اس طریقے سے پھر نئے سرے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ جب کعبۃ اللہ تیار ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، اب ہمارے اس گھر کا طواف کرو اور حج کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس گھر کا، اللہ کے اس گھر کا حج کرنا شروع کیا، اور جب حج مکمل ہوا، جب حج پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال فاسأل حاجتک فتعت، اللہ نے سوال کیا، اے آدم، تمہاری کچھ حاجت ہے، کوئی مانگ ہے، کچھ مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو، ہم تمہاری حاجت کو پوری کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ وزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا، حاجتی انا تغفر لی ذنوبی و ذنبی ولدی، اے میرے پروردگار، میری حاجت یہی ہے کہ بے شک تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری اولاد کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب سے پہلے گھر کو بنانے کے بعد، سب سے پہلا حج ادا کرنے کے بعد، سب سے پہلی دعا مانگی تو یہ مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری آنے والی نسلوں کے، میری اولادوں کے گناہوں کو معاف کر دے، میری اولاد کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فریاد پر، ان کی اس حاجت پر، اس سوال پر ارشاد فرمایا، فمن عرفنی وآمن بی وصدق رسولی وکتابی غفر لنا ذنبہ، جو کوئی بھی مجھے جان جائے گا، میرے عرفان کو حاصل کرے گا،
مجھ پر ایمان لائے گا، میرے رسولوں کی تصدیق کرے گا، میرے کتابوں کی تصدیق کرے گا، غفرنا ہم معاف کر دیں گے لہو ذنبہ اس کے تمام گناہوں کو، ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس طریقے سے پہلا حج ادا کرنے کے بعد تمام گناہوں کی معافی بھی اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کے پہلے حج کے وسیلے سے ہم کو عطا ہوئی۔ تمام گناہ ہمارے معاف کر دیے جائیں گے۔ کب؟ جب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، اس کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے رسولوں، اس کے کتابوں پر ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے گا۔ بہرحال یہ پہلا حج ادا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے۔ ہندوستان ان کا مکان، ان کا گھر تھا۔ ہندوستان سے مکہ کی طرف حضرت آدم علیہ السلام گئے، وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی اور حج ادا کیا، اور اس کے بعد پھر واپس ہندوستان آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 مرتبہ ہندوستان سے پیدل چلتے ہوئے حج کو گئے ہیں، اور 40 حج ادا اس طریقے سے کیے ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک قدم 3 دن اور 3 رات کا ہوا کرتا، لیکن آپ پہنچ جاتے تھے اور حج کرتے تھے، اور ہر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں سے گلزار بنائے جاتے تھے، اور کئی ان کے قدموں کے نشانوں پر نئے نئے شہروں کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس طریقے سے 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کا حج ادا کیا۔ وقت گزرا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کرتے ہوئے حقیقی خداوندی کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے ایک لمبی مدت گزاری، 950 سال کی، 1000 سال کی مدت گزاری، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو بد دعا دی کہ اے قوم، تجھے میں اللہ کی جانب سے بد دعا دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا مانگی کہ ان کو غرق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان وہاں پر بھیجا، اور جب طوفان آنے والا تھا تو تمام چیزیں ٹوٹنے والی، بکھرنے والی، نیست و نابود ہونے والی تھی۔ جہاں طوفان آنے والا تھا وہاں اللہ کا گھر بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، میرا گھر کعبۃ اللہ آسمانوں پر اٹھا لو۔ تمام بربادیاں ہونے سے پہلے اللہ کے گھر کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہاں فرشتوں کی طرف سے حج جاری رہا۔ طوفان نوح آیا، ہر چیز برباد ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، اور اس کے بعد واپس جب سیلاب ختم ہونے کے بعد جب زمین پر واپس امن و امان ہوا، جب نوح علیہ السلام کے پاس سے کشتی میں بچے ہوئے لوگ، ایمان لانے والے، واپس جب اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب ختم ہو چکا ہے، بس ایک سرخ ٹیلا باقی ہے جو کعبۃ اللہ کی نشانی تھی۔ اسی نشانی کو اللہ کا گھر اور اس کے گھر کی جگہ مان کر وہاں پر لوگ طواف کرتے گئے۔ ایک زمانے تک یہی سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پائے کہ میرے گھر کی تعمیر کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہی نشانات کو رکھتے ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے آئے اور ان کو نشانیاں واپس کعبۃ اللہ کی بنائی، بتائی، اور اس پر پھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا سلسلہ ہے، یہ کعبۃ اللہ کی تمام تر تاریخ ہے جو ہم کو بزرگان دین سے، روایتوں سے، حدیثوں سے ملتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا گھر ہے جو قائم کیا گیا ہے، اللہ کا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمام تر زمین اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنائی ہے، لیکن اس کا مرکز قبلہ بنایا ہے۔
تو وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ہم دنیا بھر میں جس زمین پر بھی نماز پڑھنا چاہتے ہو، جس مسجد میں بھی نماز پڑھنا چاہتے ہو، لیکن چہرہ ہمارا کعبے کی طرف ہوتا ہے، توجہ ہماری کعبے کی طرف ہوتی ہے۔ مرکزیت مسلمان کے لیے صرف اور صرف اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اسی گھر کی طرف، اسی اللہ کی پہلی نشانی کی طرف ہم اپنا چہرہ، اپنا منہ کر کر عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عبادت کے صلے میں ہماری مغفرت بھی فرماتی۔ حاضرین گرامی، چاہیے کہ اللہ کے اس گھر کی طرف جایا جائے، چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا حج ادا کیا جائے، چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو چوما جائے، حاصل کیا جائے، اور اپنے ایمان کو اور بڑھایا جائے۔ حاضرین گرامی، حج بیت اللہ کو جب کوئی جاتا ہے تو وہ جانے والا حدیثوں میں آتا ہے، اگر وہ راستے میں مر جائے تو وہ مرتا نہیں، اسے صرف سادہ موت نہیں، موت حاصل کرنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو حج کرنے والا حاجی کہہ کر مرا ہوا کہا جائے گا۔ مرنے والا سادہ موت نہیں مرے گا، حج کے راستے میں مارا جانے والا بھی حاجی ہی ہوگا۔ روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کے حج کے ارادے کے لیے سفر کرے اور راستے میں موت آ جائے تو وہ قیامت تک حاجی رہے گا، اور ہر سال اس کا حج اور اس کا عمرہ اس کو حاصل ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حج کے لیے چلا جائے اور حج کے دوران اس کو اگر موت آ جائے، حرم میں اس کو موت آ جائے، حدیث کے الفاظ ہے، من ماتا فی احد حرمینی بعث یوم القیامتی آمینن، یعنی کہ جو کوئی حج کے دوران مر جائے، مدینے کے حرم میں یا کعبے کے حرم میں مر جائے، تو بعث یوم القیامتی آمینن، تو قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا امانت والا، امن و امان میں، یعنی کہ قیامت کے دن اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ حاضرین گرامی، یہ حج کا مقام ہے، حج بیت اللہ کا مقام ہے۔ جو اس کے راستے میں مر جائے وہ بھی حاجی ہے، جو وہاں جا کر مر جائے وہ حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ بغیر حساب کتاب کے قیامت میں اٹھائے جائے گا۔ یہ اس کا مقام ہے، کیا ہی مقام ہے اللہ کے گھر کا۔ ایک روایت آپ کے یہاں پیش کرتا ہوں، صاحب روح البیان جو قرآن کی تفسیر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عارف اللہ کا بندہ تھا، عارف باللہ تھا، وہ حج کو جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے تمام گھر والوں سے کہا کہ میں حج کے لیے جاتا ہوں، تو اس کے جوان بیٹے نے کہا، ابا جان اگر آپ حج کے ارادے سے جاتے ہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے، میں بھی حج کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہوں۔ تو والد بزرگوار نے عارف باللہ اس بزرگ نے کہا کہ تجھے حج کی طاقت نہیں ہے، تجھے ابھی حج کی استطاعت نہیں ہے، تو حج کو مت چل۔ اور بیٹے نے جب یہ بات سنی تو وہ آہو بکا کرنے لگا۔ والد نے اس کی آہو بکا دیکھی، اس کا رونا دیکھا، اور والد تیار ہو گئے، بیٹے کو بھی تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے۔ بیٹے نے دل میں ارادہ کیا کہ اللہ کے گھر کو جاتا ہوں، ایک بار گھر کو جانے کے بعد اللہ مل جائے، خدا کا دیدار ہو جائے تو میری زندگی کا مخزن حاصل ہو جائے۔ بس اس ارادے سے وہ بیٹا تیار ہوا۔ باپ اللہ کے گھر کا ارادہ کیا، بیٹے نے گھر کے ساتھ گھر والے کا بھی ارادہ کیا۔ اس طریقے سے حج کا سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی اللہ کے گھر کو پہنچے، دونوں باپ بیٹے پہنچتے ہیں، خدا کے گھر کا دیدار کرتے ہیں، زاری ہوتے ہیں، زار و خطار روتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر ہوئی، کچھ لمحات گزرے، اچانک ایک واقعہ یوں ہوا کہ بیٹے کو موت آ گئی اور بیٹا اسی وقت جاں بحق ہو گیا۔ باپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کر کے جو گیا تھا، اللہ کے گھر کا دیدار کر رہا تھا، اچانک دیکھا کہ بیٹا زمین پر پڑا ہے، بیٹے کے پاس گیا اور اس کو ہلانے لگا، اس کو جنبش دی، لیکن بیٹا کیا تھا کہ وہ روح چھوڑ چکا تھا۔
بیٹے کی موت پر باپ غم کرنے لگا، رونے لگا، آہ و بکا کرنے لگا، تو غیب سے آواز آئی، اے عارف باللہ، تو نے گھر کا ارادہ کیا تھا تو تجھے گھر پہنچا دیا گیا، اور تیرے بیٹے نے گھر کے ساتھ گھر والے کا ارادہ کیا تھا تو وہ وہاں پر پہنچا دیا گیا۔ تو حاضرین گرامی، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا گھر وہ ہے کہ اس کا اشتیاق ہونا چاہیے، اس کا شوق ہونا چاہیے، اور اس کے گھر کے ساتھ خدا کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ جو خدا کے گھر کا شوق کر کے پہنچتا ہے وہ یقیناً اللہ کے گھر کو پہنچ جاتا ہے، اور جو خدا کے گھر کے ساتھ خدا کا شوق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دیدار سے بھی سرفراز فرما دیتا ہے۔ جس طریقے سے دور نبوت میں یہ واقعہ گزرا، اسی طریقے سے دور ولایت کا بھی ایک عجب واقعہ آپ کے یہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ احمد آباد کی بات ہے کہ وہاں ایک مالی رہا کرتا تھا۔ مالی اپنی ضعف کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے اور موت کی قربت کی وجہ سے اپنے نوجوان بیٹے کو اپنے بھائی کے حوالے کر کے اس دنیا سے کوچ کر دیتا ہے۔ وہ مالی تھا، مذہب کا برہمن تھا، ہندو تھا، اپنے جوان بیٹے کو اپنے بھائی کے حوالے کیا اور موت اس کو حاصل ہو گئی۔ وقت گزرا، چچا نے اپنے بھتیجے کو اپنا ہنر سکھایا، اس نے اس کو باغیچے کی آبیاری سکھائی، باغیچے کو کیسا سینچا جاتا ہے، چمن کی خدمت کیسی کی جاتی ہے اس کو سکھایا۔ لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ فطرتاً مجذوب تھا، وہ فطرتاً ایک عاشق تھا، اور اس نے کما حقہ جو کچھ کی سکھایا تھا سیکھنا شروع کیا، لیکن اکثر ہی خاموش طبیعت کا رہنے والا، کچھ کم ہی کھانے پینے والا اور اپنے آپ میں اپنی زندگی گزارنے والا، زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ اچانک کے ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ پھر شہر کی طرف نکلا، اپنے چچا کے ساتھ شہر پہنچا، اور وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ تمام جمع ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک برہمن وہاں پر مر گیا، اور اس برہمن کے موت پر اس کی بیوی اس کے ساتھ ستی ہونے کے لیے اپنے آپ کو جلانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تمام لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اور ان تماشا دیکھنے والوں میں یہ نوجوان لڑکا، یہ مالی کا بیٹا، یہ جو مجذوب تھا، یہ بھی ان جماعت میں شامل ہو گیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ مردہ جو جلایا جا رہا ہے ہندو مذہب کے مطابق، اور اس مردے کے ساتھ ایک زندہ عورت اس مردے کے عشق میں خوشی خوشی اپنے آپ کو جلا رہی ہے، وہ اس کو چمٹے ہوئے ہے، اور جیسے ہی یہ معاملہ دیکھا تو وہ جو میاں مالی تھے ان کے دل پر ایک لہر گزری۔ وہ اپنے دل میں یہ بات دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ تماشا کیا ہے؟ ایک موت کا تماشا ہے، اور اس موت پر دوسری موت، اپنی مرضی کی موت ہونے جا رہی ہے۔ وہ جلایا جا رہا ہے مردہ، اور زندہ بھی اس کے ساتھ بخوشی جل رہا ہے۔ یہ کیسا ہے کہ ایک مردے کے لیے ایک زندہ جل رہا ہے، اور ایک ایسا زندہ بھی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ وہ خالق حقیقی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ پرمیشور ہے، وہ پرماتما ہے، اور اس کے عشق میں میں کیسے نہ جلوں، میں کیسے نہ اپنے آپ کو جلاؤں۔ یہ تمام تر باتیں ہو رہی تھی، اور اچانک ایک بوڑھا ضعیف آدمی اس تماشے کے بازو کھڑا ہوا، اپنی زبان سے بے ساختہ روتا ہوا یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ اے پرماتما، جس طریقے سے اس عورت نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اپنے آپ کو جلا دیا ہے، جلانے کے لیے آگ میں کود پڑی ہے، تو بھی مجھے اپنی
جو سو عشق کی آگ میں جلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ جب الفاظ کہہ رہا تھا تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ وہ مالی کا جو بیٹا تھا، مجذوب تھا، جس کے دماغ میں اور اس کے دل میں یہ بات چل رہی تھی، لیکن اس بوڑھے رشی نے جب یہ باتیں کر دی تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، اور بات بڑھ گئی، اور وہ تمام تر باتیں دماغ پر اتنی کہ وہ جو مالی کا بیٹا تھا مجذوب، وہ عشق خدا میں مستغرق ہو گیا، ایک وجد کے عالم میں آ گیا، اور اسی طریقے سے وہ اسی وجد میں جھومتا ہوا اپنے گھر آیا۔ چچا نے دیکھا کہ بھتیجا بہت ہی زیادہ میں آ گیا ہے، دیوانہ مجنون لگ رہا ہے، اس کو لعنت ملامت کی، مارا پیٹا، لیکن سدھرتا نہیں ہے۔ مالی کے اس چچا نے اس کو اپنے گھر سے نکال باہر کیا کہ جا، تو جہاں جینا چاہتا ہے جی لے۔ مالی نے اپنی میاں مالی اپنی آزادی میں خوش ہو کر فوراً دوڑ پڑے۔ جہاں بھی اللہ کے گھر بنے ہوئے تھے، گرجا گھر مندریں تھی، ان تمام گرجا گھروں میں جاتے اور سادھوؤں سے، سنت سے، منی رشیوں سے سوال کرتے کہ مجھے خدا دکھا دو، مجھے خدا بتا دو، خدا کہاں ہے دکھاؤ۔ لیکن وہ تمام کہنے لگے کہ ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم خدا کو دکھائیں، کسی اور جگہ جاؤ، کسی اور بڑے سادھوؤں سے پوچھو۔ ہر سادھو کے یہاں گئے، دن ہوتا تو ہر جگہ خدا کی تلاش میں نکل پڑتے۔ اسی طریقے سے کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کے پاس بھی گئے، بڑے بڑے مشائخین کے پاس بھی گئے، ان سے بھی خدا کا سوال کیا، لیکن ان کو بھی خدا نہیں ملا۔ بالآخر کسی نے کہا، یا خود ان کی دل کی صدا نے کہا کہ دیکھو وہاں مکہ مکرمہ عرب کے اندر مکہ ہے، وہاں بھی اللہ کا گھر ہے، جب وہاں گھر ہے تو جاؤ ڈھونڈو، وہاں اس گھر میں بھی خدا مل جائے گا۔ گھر ہے تو گھر والا بھی ملے گا، گھر کا مالک ملے گا، جاؤ اس گھر کی طرف۔ انہوں نے اسی وقت حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور احمد آباد سے سیدھا سابرمتی ندی کے یہاں پہنچے اور حج بیت اللہ کا ارادہ کر کے آگے بڑھنے لگے۔ اور وہاں سابرمتی ندی کے کنارے ایک بڑے ہی بزرگ شخص کے، ایک درویش، ایک سنت، ایک سادھو وہاں پر گویا کہ ایسے بیٹھے تھے کہ انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب میاں مالی مجذوب وہاں پر پہنچے تو اس بزرگ نے، اس درویش نے پکارا، اے بیٹے کہاں جاتے ہو، کہاں کا ارادہ کیے ہو، کہاں کے لیے نکل پڑے ہو، کس کی تلاش ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں مکہ جا رہا ہوں، سنا ہے کہ خدا کا گھر ہے، تو گھر ہے تو کے لیے گھر والے کی تلاش میں جاتا ہوں۔ کہا کہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ کام کیا، یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ تم ایسا کچھ کام کر لو تو وہ تمہارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ میں تم کو کچھ ایسا کام، ایسا ہنر سکھاتا ہوں، ایسا کام سکھاتا ہوں کہ تمہاری منزلیں آسان ہوتی چلے جائے گی۔ جب ان کو خدا کی تلاش جو کر رہے تھے، ان کو خدا کا پتہ جو مل رہا تھا، اس پتہ میں اور بھی اضافہ ہو گیا تو جان میں جان آ گئی۔ فوراً ان کے دامن سے جڑ گئے اور کہا کہ بتلاؤ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے خدا جلدی حاصل ہو جائے گا۔ کہا کہ میں جس طرح سے کرتا چلا جاتا ہوں تم بھی اس طریقے سے کام کرتے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ندی میں اشنان کرتا ہوں، تم بھی میری طرح اشنان کرو۔ انہوں نے فوراً غسل کیا، پھر وضو کر کے بتایا کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھ پیر اور اپنے چہرے کو دھو لو۔ انہوں نے وضو کر لیا اور اس کے بعد تمام فراغت کے بعد کہا کہ اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ وہ مالی مجذوب جو تھے وہ غضب میں آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو مسلمانوں کا کلمہ ہے، میں ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ تو درویش جو معلم تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم خدا کے گھر کا ارادہ کرتے ہو، اس خدا کے گھر کو جانا چاہتے ہو، تو بغیر اس منتر کے تم کو خدا نہیں ملے گا۔ عشق ان کے دل میں ایسا
پنپ رہا تھا، ایسا بڑھتا چلا جا رہا تھا، تڑپ خدا کی اس طریقے سے بڑھ رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے عشق نے ان کے منہ سے یہ منتر پڑھوا ہی دیا۔ انہوں نے یہ منتر پڑھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اب عشق ہر چیز کراتا ہوا جانے لگا۔ درویش صاحب نے کہا کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں کہا پڑھ لیا۔ اس کے بعد کہا اب جو میں پوجا تم کو سکھاتا ہوں وہ پوجا کرتے چلے جاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ان کو سکھایا، ان کی اتباع میں وہ نماز پڑھتے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر درویش نے کہا اب دیکھو یہ منتر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تم پڑھتے چلے جاؤ اور خدا کی گھر کی طرف چلتے چلے جاؤ، یقین جاؤ کہ تم کو خدا مل جائے گا۔ جب میاں مالی مجذوب نے اس بزرگ درویش سے یہ باتیں سنی تو دوڑ کر ان کا دامن پکڑا اور کہا کہ گرو جی، مہاراج جی، آپ نے میری ذات بگاڑ دی، مجھے اپنے قوم سے باہر کر دیا، مسلمانوں کا کلمہ پڑھا دیا، نماز پڑھا دی، سب کرا دیا، اب اس کے بعد دامن چھڑا کر کہاں جاتے ہو؟ میں اب آپ کا دامن ہرگز چھوڑنے والا نہیں ہوں، جب تک خدا نہیں ملے گا آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی ان کی تڑپ اور ان کی طلب نے یہ الفاظ لگائے، خدا کے گھر کے اشتیاق میں، خدا کے لیے، خدا کی تڑپ میں، خدا کے گھر کی تڑپ میں جب یہ الفاظ نکلے تو اس مہاراج نے، اس درویش نے، اس اللہ والے نے مسکراتے ہوئے کہا مرحبا، عاشق ایسا ہی ہونا چاہیے، خدا کا عاشق اسی کو کہتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے قدم اپنے جمائے رکھو اور یاد رکھو کہ ضرور خدا تم کی وجہ سے مل جائے گا، لیکن جان لو کہ ہم خدا کو دکھانے کا کام نہیں کرتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں جو خدا کو دکھا دیں، ہم تو بس راستہ بتانے کا کام کرتے ہیں۔ سنو کہ ضرور ہوتے ہیں۔ آج اس سرزمین پر احمد آباد ہی کے ایک مقام پر شہر میں تاج خواہ سالار کی مسجد میں ایک ایسی شخصیت آئی ہوئی ہے، ایک ایسی پیغمبر صفات ذات آئی ہوئی ہے جن کا کام یہی ہے کہ سے ملا دے۔ وہ پیغمبر صفات ذات اگر تم کو مل جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ تاج خواہ سالار کی مسجد میں وہ آرام کر رہے ہیں، جاؤ ان سے ملاقات کرو تو تمہارا مسئلہ یہی حل ہو جائے گا۔ اسی وقت انہوں نے اس درویش کا دامن چھوڑا اور ان سے رخصت لی، اجازت لی، اور تاج خواہ سالار کی مسجد کا پتہ پوچھتے ہوئے اس مسجد کی طرف نکل پڑے۔ مسجد مذکور کے راستے میں کچھ ان کو پھول نظر آئے، انہوں نے پھول سمیٹ لیے اور چلتے چلتے پھولوں سے ایک ہار بنا لیا، اور ہار بنا کر امامنا سلام کی وہ ذات بابرکات ہے جو اس دنیا میں خدا کا دیدار کرانے کے لیے آئی ہے، جو یہ فرماتی ہے کہ میرا آنا اللہ کے دیدار کی دعوت کے لیے ہوا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں میں اللہ کے دیدار پر، میں بھی اور وہ بھی میری اتباع میں جو مہدی آئے گا۔ خدا کے رسول کی دعوت بھی خدا کی دیدار کی دعوت تھی، اور اس کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کی بھی دعوت اللہ کے دیدار کی دعوت رہی ہے۔ اس دیدار کی دعوت پر مہدی موعود علیہ السلام احمد آباد میں مسجد تاج خواہ سالار میں آرام فرما رہے تھے، اور وہیں پر یہ میاں مالی مجذوب پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی نزدیک ہار لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے مہدی موعود علیہ السلام کو کہ اے سید محمد اٹھو اور باہر نکل کر استقبال کرو کہ ہمارا عاشق آ رہا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنے دربار سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور جا کر میاں مجذوب مالی کا استقبال کرتے ہیں۔ کیا تھا؟ مہدی موعود علیہ السلام سے نظر ملی اور ایک مدہوشی سی چھا گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، ویسا ہی سما بن گیا۔
میاں مالی نے مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہی نظر بھر کر دیکھا، ان کو اللہ کا دیدار ہو گیا، حق کا دیدار ہو گیا، اور اسی دیدار میں مجذوب اور مستغرق ہو کر گر پڑی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بھائیوں سے کہ بھائیوں، ان کو مسجد کے اندر اٹھا کر لاؤ۔ مسجد کے اندر اٹھا کر لایا گیا، ان کے ہاتھ میں پھول اور ہار تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو جو سو ہار پہنایا، اور جو پھول تھے ان پھولوں کے اندر ذکر اللہ کی تعلیم دی، اور ذکر اللہ کی تعلیم دے کر اس میں ذکر کی پھونک ماری اور ان کو سنگایا، اور وہ اسی خوشبو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں مست اور مستغرق 3 دن تک رہے۔ 3 دن تک یہ کیفیت گزرنے کے بعد پھر ان کی جان جانا پھر ان کے جسم میں نہ رہی، اور روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اللہ کی طرف چلے گئے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا ظرف بہت چھوٹا تھا، تاب نہ لا سکے، اور اسی لیے برتن پھوٹ گیا۔ کہا کسی نے کہ یہ مالی لگتے ہیں، پھول بنائے ہیں، مالی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کو میاں مالی نہ کہو، ان کو میاں حاجی مالی کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی اسی وقت اسی مقام پر ان کا حج قبول فرمایا۔ حاضرین گرامی، دور نبوت میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق خدا میں حج کرنے والوں کا حج قبول فرماتا ہے، راستے میں حج کرنے والے اگر مر جائیں تو ان کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں دور ولایت میں یہی عمل ہوا کہ عشق خدا کی راہ میں نکلے، حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اب ان کو خالی مالی مت کہو، یہ اب حاجی مالی ہے، ان کا حج یہی قبول ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی تجہیز اور تکفین عمل میں آئی اور ان کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ تو دیکھا آپ نے حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کر کے جو نکلتا ہے وہ حاجی ہی ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ حج کو پہنچے یا راستے میں فوت ہو جائے وہ حاجی ہی کہلائے گا۔ اور اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے اتنا ہی نہیں بلکہ ہر سال جب کبھی بھی حج ہوگا اس کو حج کا موقع دیا جائے گا، وہ روحانی طور پر حج اور عمرہ کرتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ خدا کے گھر کا ارادہ کرنا چاہیے، خدا کے گھر کے اشتیاق رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے اشتیاق میں رونا چاہیے، اس خدا کے گھر کے تڑپ میں رونے سے بھی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، خدا کے گھر کے رونے سے ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ خدا کے گھر کو رونے والے کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول یا سب سے پہلے تابعی کہے جانے والے بزرگ ہیں، جو ہندوستان میں کیرلا کے اندر کاسرگوڑ میں آرام فرما رہے، ہندوستان میں سب سے پہلے صحابی رسول تشریف لانے والے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں 14 سال سے ہر سال حج کے لیے جا رہا تھا، 14 سال تک میں نے حج کیا، اور ان 14 سالوں میں جب میں کعبے کے پاس پہنچتا ہوں، کعبے کے دروازے کے قریب جاتا ہوں اور اللہ سے اپنی تڑپ کا اظہار کرنے لگتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درویش وہاں پر بیٹھا ہے، خدا کے دروازے، گھر کے دروازے کو پکڑا ہوا ہے، رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، کہ میں حاضر ہوں، لبیک کہتا ہوں اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک لکا، کہ تیرے لیے کوئی لبیک نہیں ہے، تیرے لیے کوئی حاضری نہیں ہے۔ وہ درویش سنتا ہے پھر بھی کہتا چلا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، صدا آتی ہے لا لبیک لکا، تیرے لیے کوئی حاضری، تیرے لیے کوئی لبیک نہیں ہے۔ 14 سالوں سے ہر سال یہ ہو رہا ہے، ہر سال درویش جاتا ہے، ہر سال لبیک کہتا ہے، اور ہر سال اس کو لا لبیک کی صدا آتی ہے، اور حضرت مالک بن دینار ہر سال یہ آواز سن رہے ہیں۔ اور 14 سال کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو اس درویش سے کہنے لگے اے درویش، اے اللہ والے،
کیا تجھ کو سنائی نہیں دیتا کہ صدا آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ تیرے لیے حاضری نہیں ہے، لا لبیک لکا، تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے سنائی دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے لا لبیک کی صدا آتی ہے، میں سنتا ہوں۔ تو پھر کہا مالک بن دینار، پھر یہ صعوبتیں، یہ تکلیفیں، یہ مشکلات کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیوں بار بار یہاں چلا آ رہا ہے؟ چھوڑ دے اب اس کام کو۔ کہا کہ چھوڑ دوں تو بتاؤ کہ پھر کس جگہ جاؤں، کس جگہ جا کر اپنا سر جھکاؤں، کہاں پھر اللہ سے فریاد مانگوں؟ ہے کوئی اور گھر اس گھر کے سوا جہاں پر سر جھکایا جائے؟ بتلاؤ۔ تو وہ خاموش ہو گئے اور کہا کہ میں ہر سال سنتا ہوں۔ ارے یہ 14 سال کیا ہے، اگر 14,000 سال میری عمر ہو جائے اور 14,000 سال میں ہر دن حج کا بن جائے اور ہر دن میں یہاں پر لبیک کہتا جاؤں اور ہر دن لا لبیک کی آواز آئے، تب بھی میں اسی طریقے سے یہ کام کرتا چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے۔ اور جان لو میرے بھائی کہ لا لبیک کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر جواب دے رہا ہے کہ میں تیرے لبیک کو، تیرے حاضری کو قبول نہیں کیا، مطلب اتنے سارے لبیک کہہ رہے ہیں لیکن میری ایک لبیک کی آواز کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ تیری حاضری نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ خدا تک آواز جا رہی ہے، اللہ سن تو رہا ہے، اللہ جواب ہاں یا نہ جو بھی دے رہا ہے دے تو رہا ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت مالک بن دینار اور اس درویش کے درمیان ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا آ کر گرا، اور اس کاغذ کو حضرت مالک بن دینار اٹھاتے ہیں اور اس پر کیا لکھا تھا وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا تھا، اے مالک بن دینار، آخر تو کیوں میرے بندے کو مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کاغذ کا ٹکڑا آ کر گرا، اس میں لکھا ہے، اے مالک بن دینار، تو میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کرتا ہے؟ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر سال 14 سال سے اس کا حج قبول نہیں ہوا، مگر جان لے کہ اس ہی کی ایک لبیک سے میں ہر سال 14 سال سے ان تمام حاجیوں کا حج قبول کر رہا ہوں۔ اور جان لے کہ تیرا حج بھی 14 سال سے جو قبول ہوا ہے وہ اسی حاجی کی لبیک سے میں نے قبول کیا ہے۔ بظاہر میں لا لبیک کہہ رہا ہوں لیکن اس کی ایک لبیک پر میں تمام کا حج قبول کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے لا لبیک کی کہنے کی کہ اس کے دل میں جو میرے گھر کا اشتیاق اور شوق ہے وہ برقرار رہے اور وہ ہر سال رو رو کر میرے گھر کو آیا کرے، اسی لیے میں اس کی ہر لبیک کو لا لبیک کہہ کر اس کی تڑپ میں، اس کی طلب میں اور اضافہ کرتا جا رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے گھر کا کیا ہی مقام ہے، اس کے گھر کی کیا ہی محبت اور عشق ہونی چاہیے، کیا ہی اللہ کا گھر پیارا گھر ہے کہ جس کی تڑپ میں، جس کی طلب میں اگر ہم آہو گزاری کرتے ہیں، اگر روتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے عشق میں اگر آگے بڑھتے ہیں، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک غلام کو آزاد کرنے کا مقام عطا فرماتا ہے۔ کتنا ہی بڑا مقام اللہ کے گھر کا ہے۔ حاضرین گرامی، اس گھر کو جانے کا ہر کوئی ارادہ کرنا چاہیے۔ اس گھر کے بالکل جو سامنے ہم اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس گھر کا تصور کر کے اس کے شوق میں، اس کے اشتیاق میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کو اپنا وسیلہ بنانا چاہیے۔ وہ گھر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے، جو برکتوں والا اور ہدایت کرنے والا ہے تمام عالمین کے لیے، اس گھر کا ارادہ کرنا چاہیے، اس گھر کی تڑپ رکھنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، چند ایک نشانیاں بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، فیہ آیات بینات، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نشانیاں ہیں۔ کیسی کیسی نشانیاں ہیں؟ پہلی نشانی تو مقام ابراہیم ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہاں پر حجر اسود رکھا ہوا ہے، تیسری نشانی اور اس کے اندر دو بینات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت، برکت، ہدایت جو نازل کی ہے وہ یہ کہ ہر
حرم میں اگر ایک نماز پڑھ لے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وہاں صفا و مروہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور انہی کی نشانیوں کے اندر کعبۃ اللہ کے خانہ کعبہ کے احترام اور ادب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پرندے اس گھر کی طرف اڑتے نہیں اور اس کے گھر پر کبھی بیٹھتے نہیں۔ پرندے اگر بیمار ہو جائیں تو اس گھر کی طرف ضرور اڑتے ہیں، اور کعبۃ اللہ سے ٹکرائی ہوئی ہواؤں میں اڑ کر گھومتے ہیں تو وہ شفا والے ہو جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ مقام ہے کعبۃ اللہ کا اور اس کی نشانیوں کا۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ سے لگ کر اس کو چھو کر مس ہو کر جو ہوا نکلتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے مسلمانوں کے دل وہ دل ہیں جو کعبے کی طرف کھینچ سے چلے آتے ہیں۔ کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنی طرف کشش سے کھینچتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کعبۃ اللہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ جس کو جب کوئی مسلمان دیکھ لیتا ہے تو اس کو اپنے آنکھوں سے روئے بغیر نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھیں نم ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حاضرین گرامی، جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جو شخص بھی اس کی جو احترام میں وہاں پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقدر بنا دیتا ہے، اور پہلی دعا جو اس کے دل سے نکلتی ہے کعبے کو دیکھنے کے بعد، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کے تعلق سے کہ دنیا میں جب کبھی اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت نازل فرمانے والا ہوتا ہے تو وہ تمام رحمتیں اور برکتیں سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور وہ تمام رحمتیں نعمتیں وہ تمام کعبۃ اللہ کا 60 مرتبہ طواف کرتی ہیں اور 40 مرتبہ نمازیں پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام فضائل لے کر حاصل کرنے کے بعد پھر دنیا میں زمین پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت کنویں میں تھے، اسی کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ بنا کر انہوں نے فریاد کی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اسی کعبۃ اللہ کو قبلہ اور توجہ بنا کر جو سو دعائیں کرتے رہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ قیامت تک اس کا طواف چلتا رہے گا۔ اگر زمین والے، دنیا والے انسان اگر کعبے کا طواف روک بھی لیں تب بھی فرشتے قیامت تک اس کا طواف کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ یہ کعبہ وہ کعبہ ہے کہ جس کی جو بے حرمتی کرتا ہے تو کعبہ سزا دینے پر آ جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حالت جنابت میں، گندگی کی حالت میں کعبۃ اللہ کو قصدن مت چھو، اگر چھو لو گے تو تمہارا بازو خشک ہو جائے گا۔ تو ایک کافر نکل پڑا کعبۃ اللہ کو چھونے کے لیے، اس بات کو آزمانے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے۔ وہ گیا اور کعبۃ اللہ کو نجس حالت میں، جنابت کی حالت میں چھو لیتا ہے۔ جیسے ہی کعبے کو اپنا ہاتھ مس کرتا ہے اس کا ہاتھ سوکھ جاتا ہے، وہ دوڑتا بھاگتا رحمت للعالمین کے یہاں آتا ہے، رحمت عالم کے یہاں فریاد کرتا ہے کہ میں نے ایسی جرت کی اور مجھ کو کعبے نے سزا دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے اس کے دست پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ گویا کہ کبھی خراب ہی نہیں ہوا، بیمار ہی نہیں ہوا، ایسے اچھا ہو گیا۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد وہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اللہ پر، اللہ کے گھر پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دیکھا آپ نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنے والوں پر کعبۃ اللہ سزا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کی جو عزت کرتا ہے، اس کی جو توقیر بجا لاتا ہے، کعبۃ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کعبہ اس کی عزت کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے غلام کو مارنے کے لیے دوڑا، اس کا غلام دوڑتا ہوا کعبۃ اللہ میں اندر داخل ہو گیا۔ ابو جہل وہاں پہنچا، وہ اس کو ڈھونڈنے لگا، وہ جو اندر گیا تھا اس کو کعبۃ اللہ میں کچھ بھی نظر نہیں آنے لگا، اس کی آنکھیں گویا کہ اندھی ہو گئی۔ ابو جہل ہر جگہ
اس کو ڈھونڈنے لگا لیکن وہ دکھائی نہیں دیا، یہاں تک کہ جب اسی جگہ جہاں وہ کھڑا تھا اس کی خاک اٹھا کر آنکھ میں لگاتا ہے تو کعبۃ اللہ کے ہی وسیلے سے اس کے جو سو آنکھوں میں روشنی آ گئی اور پھر اس کو نظر آنے لگا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کعبہ جب اس کے پاس کوئی دوڑ کر پہنچتا ہے تو کعبہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس غلام کو کعبے نے اپنے آپ سے محفوظ اس ابو جہل سے اپنے اندر محفوظ کر دیا۔ اسی طریقے سے حکم ہے کہ حرم کے احاطے میں، حرم کی سرحد میں جب کبھی بھی کوئی چلا جائے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ جنگ کرنے والا جنگ کے لیے اگر آمادہ ہے لیکن سامنے والا اگر حرم میں داخل ہو جائے تو وہ جنگ نہیں کر سکے گا۔ اگر قتل کرنے والا قتل کے ارادے سے کسی کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن وہ شخص اگر حرم میں داخل ہو گیا تو وہ قتل کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شرعی طور پر بھی حکم لگایا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر امانت والا ہوتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ تمام تر جو سو برکتیں، یہ تمام تر نشانیاں اللہ کے گھر کی نشانیاں ہیں۔ بس ایک آخری بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جب روز قیامت ہوگا، حشر کا میدان جب سجایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ کو بھی سجانے کا حکم دے گا۔ فرشتے زمین پر آئیں گے اور کعبۃ اللہ کو انوار اور تجلیات کے ساتھ آراستہ کریں گے اور کعبے کے خلاف کو تمام حاجی لپٹ پڑیں گے۔ جس طریقے سے موگرے کے پھولوں کی لڑی ہوتی ہے یا موتیوں کی لڑی ہوتی ہے، وہ سفید موتیاں جس طریقے سے کالے پردے کو لگا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کے تمام پردوں کو، اس کے تمام غلاف کو تمام حاجی پکڑ لیں گے، چمٹ لیں گے اور قیامت کے دن کعبۃ اللہ تمام حاجیوں کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا اور جنت میں لے جا کر اسی طریقے سے رکھ دیا جائے گا۔ یہ کعبے کو چاہنے والوں کا مقام ہے، یہ کعبے کا مقام ہے، یہ حاجیوں کا مقام ہے، یہ اللہ کے اس گھر کا مقام ہے جو سب سے پہلے دنیا میں بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ اللہ کا گھر شہر مکہ میں ہے، جو برکتوں والا، وہ ھدی للعالمین اور عالمین کے لیے ہدایت کرنے والا ہے۔ میں ایک شعر کہتا ہوا اپنی جگہ لیتا ہوں، میں جو ہوں بیت حرم میں ان کا مہماں ان دنوں، سنگ اسود پر دھلے زمزم سے اسیاں ان دنوں، ہے نظر کعبے پہ اور لب پر دعائے مغفرت، سر بسجدہ چشم نم حسرت بدامہ ان دنوں، میں جو ہوں بیت حرم میں ان کا مہماں ان دنوں، سنگ اسود پر دھلے زمزم سے اسیاں ان دنوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی بھی معلومات اس فقیر نے بتلانے کی کوشش کی ہے، حاصل کی ہے، کسی تک بھی پہنچائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان معلومات سے بھی زیادہ، ان بولنے بتانے سے زیادہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عشق میں، اپنے گھر کے عشق میں ہم کو رلائے اور اس گھر کے دیدار کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو استطاعت دے اور استطاعت کے ساتھ اللہ اپنے گھر پہنچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام خطاؤں کو، تمام ہمارے گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عشق کے وسیلے سے، اپنے گھر کے وسیلے سے ہم تمام کو ایمان سے نوازے، ایمان سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو سو روز قیامت اپنی مغفرت سے ہم کو جو سو نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔
یہ تھے مرشدنا مولانا حضرت سید نفیس اطہر میاں صاحب قبلہ میری، جو ہم سب کو آج جو ہے نا عظمت کعبہ کے عنوان پر جو نا ہم سب کو مخاطب فرما رہے تھے۔ گرہ مہدویہ کینیڈا مرشدنا مولانا حضرت سید نفیس اطہر میاں خود میری کا شکر و ممنون ہے کہ جو نا آپ ہم کو اتنے اچھا جو نا افروز بیان جو ہے ہم کو سنائے آج۔ جزاک اللہ حضرت، شکریہ بہت بہت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ عظیم، انشاءاللہ ہم سب جو نا آئندہ ہفتے جو ہے نا پھر ملاقات کریں گے اور دوسرے عنوان پر دوسرے مرشد کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔